نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 5واں پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، حقیقی آزادی کی صورت میں۔ عزیزان محترم، میں اس کتاب کے 30 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 31واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس پروگرام میں آزادی کی تلاش میں مگن ہیں۔ ہم آزادی کو تلاش کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں، مساعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور ہماری جدوجہد اسی مقصد کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سمجھیں کہ آزادی ہے کیا، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اس کا رنگ و روپ کیسا ہے۔ تو اس چیز کو پانے کے لیے ہم نے 12 مفروضے لیے تھے، ان میں سے 3 مفروضے ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ ہمارا پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیاں اگر ہٹا لی جائیں تو آزادی مل جائے گی۔ ہم نے سماجی زندگی پر سے تمام پابندیاں ہٹا لیں، تجربات کیے، لیکن ان تجربات کی روشنی میں ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ پھر ہم نے دوسرا مفروضہ لیا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ ہم نے اس پر بھی تجربات کیے، لیکن ہمارا یہ مفروضہ بھی ناکام ہو گیا، ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ پھر ہم نے تیسرا مفروضہ لیا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں، یعنی مکمل پابندیاں، ساری پابندیاں عائد نہ کی جائیں، زیادہ سے زیادہ کچھ آزادیاں بھی دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں۔ اس پر بھی ہم نے تجربات کیے، لیکن افسوس کہ ہم ناکام رہے۔ اس مفروضہ سے بھی ہمیں آزادی میسر نہ ہو سکی۔ اب چوتھا مفروضہ ہم نے لیا ہے، آج ہم چوتھا مفروضہ لے رہے ہیں۔ چوتھا مفروضہ یہ ہے کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی۔ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے، یہ ہمارا چوتھا مفروضہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم آج اس چوتھے مفروضے کا بھی امتحان لیں گے، اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے، لیکن میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مفروضہ کن لوگوں کا مفروضہ ہے، کن کا پسندیدہ مفروضہ ہے، کون اس کے حامی ہیں، کون کون سے دانشور اور کون کون سے محقق اس کو چاہنے والے ہیں، اس کی بنیاد بندی کرنے والے ہیں، اس کو بنانے والے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان میں سب سے پہلا سپورٹر جس کا ہے جان لاک، جو لبرلزم کا بانی جان لاک، اور اس کے ساتھ ساتھ بودن، بڑے محقق اور بڑے دانشور ہیں اہل یورپ میں۔ گیٹس، یہ بھی بڑے دانشور ہیں۔ پروفیسر لاسکی، بہت اعلیٰ درجے کا اور ایک پائے کا محقق گزرا ہے اہل مغرب میں، لاسکی، پروفیسر لاسکی، یہ چاروں آدمی بڑے دانشور گزرے ہیں۔ جان لاک کا تو کیا کہنا، میں جان لاک سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں ذاتی طور پر، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اور میں نے ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور میں اپنی زندگی میں ان کو جو ہے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ جان لاک نے بہت کچھ دیا، لبرلزم کے بانی ہیں وہ۔ تو عزیزان محترم، یہ چاروں حضرات یہ کہتے ہیں اور ان کے دیگر ساتھی جو ہیں محقق اور دانشور حضرات، وہ جو کہتے ہیں کہ سماجی زندگی پر صرف پابندیاں ہی نہیں ہونی چاہیے، صرف پابندیاں ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر طرف سے پابندی لگا دو، تمام قسم کے قوانین بنا دو ہر قسم کے، اور چاروں طرف سے انسان کو پابندیوں میں جکڑ لو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مواقع بھی دیے جائیں، انسان کو مواقع بھی دیے جائیں، پابندیاں نرم کی جائیں، پابندیاں کم کی جائیں، اس کو مواقع دیے جائیں
تاکہ وہ اپنی شخصیت کو نکھار سکے، اپنی صلاحیت سے کام لے سکے۔ انسانوں کے اندر بے پناہ صلاحیتیں، بے پناہ قابلیتیں، اگر ان کو آزادی دی جائے، اگر ان کو آزادی دی جائے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکتے ہیں، اپنی قابلیتوں سے کام لے سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو بڑے مطلب قابل الذہین اور فتین نکلے جب وہ ان کو آزادی دی گئی، لیکن جن پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، بہت زیادہ سختیاں عائد کر دی گئی، ماں باپ ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، بہت کچھ ان کو سزائیں دی گئیں، تو وہ تعلیم کے میدان سے ہی بھاگ گئے۔ تو پابندیاں زیادہ اچھی نہیں ہوتی، تو یہ دانشور یہی بات کہتے ہیں کہ صرف پابندیاں ہی نہ لگائی جائیں بلکہ مواقع بھی دیے جائیں انسانوں کو، کہ ان کو اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع دیا جائے، اپنی شخصیت کے اندر جو ان کی قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس سے وہ کام لیں، اس سے وہ آزادی کے ساتھ کام لیں، ان کو آزادیاں بھی دی جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھے سے اچھے کام کریں، اچھے شہری بنیں اور ملک کی تعمیر اور ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کریں۔ ایسا کیا جائے اور بہترین شہری کا کردار وہ ادا کر سکیں۔ یہ بات کہتے ہیں جناب جان لاک صاحب، جناب بودن صاحب، جناب گیٹس صاحب اور پروفیسر لاسکی صاحب اور ان کے ہم نوا جو دانشور دوسرے، ان سب کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے انڈیویڈولسٹ، انفرادیت پسند، انڈیویڈولسٹ، انڈیویڈولزم انہی کا نظریہ ہے، انفرادیت پسندی، اور انڈیویڈولسٹس یعنی انفرادیت پسند۔ تو یہ اس نظریہ کے حامی ہیں۔ تو یہ نظریہ ہمیں یہی بتاتا ہے، یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ قوانین کم سے کم بنائے جائیں، کم سے کم قوانین بنائے جائیں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں، یہ دانشور حضرات کہتے ہیں کہ جتنے قوانین کم ہوں گے، قوانین جتنے کم ہوں گے، آزادی اتنی زیادہ ہوگی، آزادی اتنی زیادہ ہوگی، اور قوانین جتنے زیادہ ہوں گے آزادی اسی مناسبت سے کم ہو جائے گی۔ اب یہ ان کا نظریہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قوانین کم سے کم ہوں اور آزادیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، حقوق زیادہ سے، آزادی سے مراد ہے کہ افراد کو حقوق دیے جائیں، یعنی ان کو حقوق زیادہ دیے جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب قوانین کم سے کم ہوں اور ان کو حقوق جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیے جائیں۔ اگر قوانین کم ہوں گے تو آزادی زیادہ ہوگی، اگر قوانین زیادہ ہوں گے تو آزادی اسی مناسبت سے کم ہو جائے گی۔ اس کو یہ آزادی کا مثبت پہلو کہتے ہیں، اسے آزادی کا مثبت پہلو۔ یہ تمام دانشور جو ہیں، جان لاک ہے، بودن ہے، گیٹس ہے، پروفیسر لاسکی ہے اور ان کے ساتھی اور ان کے ہم نوا جو ہیں، یہ اسی کے حامی ہیں، یعنی کہ جو آزادی کا مثبت پہلو ہے یہ اس کے حامی ہیں، سارے کے تمام انفرادیت پسند یعنی انڈیویڈولسٹ حضرات۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے قوانین کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے قوانین کا ہونا ضروری نہیں ہے، قوانین جتنے زیادہ ہوں گے آزادی اتنی کم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ قوانین کا ہونا ضروری نہیں ہے، کم سے کم قوانین ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، انفرادیت پسندوں کا نظریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آئندہ، یعنی کہ اب جب آئندہ یہ پروگرام ہمارا آئے گا لبرل نظام حیات، تو اس وقت ہم اس پر تجربات کریں گے اور پھر ان تجربات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آیا ان کا نظریہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔